اور اگر ہم اور آپ اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، اللہ کے ہو جائے، تو اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور حالات بدل دے گا۔ اس معراج کے اندر یہی سب سے بڑا پیغام تھا۔ اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ دیکھیے پوری رات نہیں، بس مختصر وقت میں، اللہ اکبر، وقت کو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع کر دیا، زمانے کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع کر دیا، مسافت کو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع کر دیا۔ تو اس کے اندر اللہ نے مسلمانوں کے لیے یہی پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ والے بن کر کے رہو گے تو یہ زمان، یہ مکان، یہ ملک، یہ لوگ سب تمہارے تابع رہیں گے، اور اگر نہیں تو پھر تم ہی غلام بن جاؤ گے۔ آج کل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہزاروں کلومیٹر کی مسافت رات کے ایک حصے میں ختم کرا دی، اسی طرح سے اللہ رب العالمین حالات بدلنے پر بھی قادر ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ گھبرائے نہیں، وقت اور حالات سے نہ ڈریں، بلکہ صبر اور ہمت سے رہیں۔ میرے دوستو، معراج کا ایک پیغام جو آج کل کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا پیغام تھا، جسے مسلمانوں نے آج چھوڑ دیا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے اندر تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت کرائی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام تھے، تمام انبیاء رسول آپ کے مقتدی تھے۔ اس کے اندر بھی ہمارے لیے پیغام تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے امام بنا کر کے ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے مسلمانوں، یاد رکھنا، جس طرح سے تمہارے نبی یہ تمام انبیاء کے امام بن چکے ہیں، اسی طرح سے تم بھی تمام امتوں کے امام ہو۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم تمام لوگوں کی رہبری کرو، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ لیکن مسلمانوں کی بدبختی کہہ لیجئے کہ اللہ نے مسلمانوں کو امامت کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ آج یہ مسلم قوم جو ہے اپنے نبی اور اپنے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے محکوم اور غلام بن چکی ہے۔ نبی اور رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا جو کام ہے اللہ نے مسلمانوں کے سر رکھ دیا اور کہا کہ تم ہی اب سے امام ہو، تم ہی اب امت کو سنبھالو گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں، اور ہم کھانے کے لیے آج کل مر رہے ہیں، ہم کاروبار جائیداد کے لیے آج کل مر رہے ہیں، ہر انسان کو اپنی فکر ہے۔ تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا۔ آج جو ہندوستان کے حالات ہیں یہ کیوں ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں کہ ہم مسلمانوں نے یہاں کے باشندوں کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، ہم نے یہاں پر امامت نہیں کی، مسلمانوں نے یہاں پر امامت نہیں کی۔ حکومت تو کی، تاج محل بنوایا، لال قلعے بنوائے، لیکن مسلمانوں نے سب کچھ کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلایا۔ نتیجہ آج یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، مسلمان ڈر اور خوف کے اندر جی رہا۔ کیوں؟ مسلمانوں نے لوگوں کی رہبری نہیں کی۔ حدیث ہے، کیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ اللہ تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کر دے گا۔ ایک ایسی سزا کو اللہ مسلط کر دے گا، رکھ دے گا کہ تم دعائیں مانگو گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، اللہ ملک کے حالات کو بدل دے، اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو بدل دے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں نہیں سنی جائیں گی۔ یہ آج جو ہندوستان کے حالات ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے لوگوں کی امامت کرنی چھوڑ دی۔